السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 13۔ سلطانہ کو زمین بوس ہوتا دیکھ سالار دوڑ کر اس تک پہنچا اور اسے باہوں میں سمیٹ کر فوراً بستر تک لایا۔ پھر پانی کی چھینٹیں چہرے پر ماری تو اس کی ذرا آنکھیں کھلی۔ وہ بے یقینی سے سالار کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہ سب سچ ہے یا کوئی وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ پھر جب یقین ہو چلا کہ ہاں وہ حقیقت کی دنیا میں ہے اور وہ حقیقت میں برباد ہو چکی ہے، تو دو آنسو اس کی آنکھوں سے کنارے سے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ سلطانہ، اب ٹھیک ہو تم؟ لو پانی پیو۔ سالار نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگانا چاہا تو اس نے منہ پھیر لیا اور بولی، سالار مجھے میری چادر لا دو۔ چادر لا دو؟ کیا مطلب؟ مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ بلکہ رکو میں خود دیکھ کر آتا ہوں۔ سلطانہ رخ موڑے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ سالار اٹھ کر کمرے سے نکلا اور ان پیپرز تک پہنچ کر انہیں زمین سے اٹھا کر پڑھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد جب سالار کمرے میں آیا تو نظریں جھکی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک چادر تھی۔ لو یہ پہن لو سلطانہ۔ اب میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ تمہیں کوئی کام ہو، بات کرنی ہو تو مجھے آواز لگانا، اور مجھے بہت بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا سالار نے۔ سالار، سلطانہ نے اسے پکارا تو بے ساختہ ہی اس کی نظر سلطانہ کی جانب اٹھی، لیکن اگلے ہی پل وہ نگاہیں جھکا گیا۔ وہ اسٹل کھڑا آگے کچھ کہے جانے کا منتظر تھا۔ تم کیا مجھے اس حال میں یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ وہ یاسیت کی انتہاؤں پر تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، لیکن ابھی فی الحال تمہیں مجھ سے بھی پردہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ تمہاری عدت کا وقت ہے۔ تمہیں عدت کے ایام گزارنے ہی ہوں گے سلطانہ۔ کہتے ہوئے سالار نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ سالار، اس نے یہ سب کیوں کیا؟ مجھے برباد کیوں کیا؟ سلطانہ ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، غصے سے بھرپور لہجے میں کہتا ہوا وہ پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے سلطانہ تہی داماں اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جن میں اب کچھ بھی باقی نہ رہا تھا، عزت بھی نہیں۔ سلطانہ اس وقت پر افسوس کر رہی تھی جب اس نے اخلاقیات سے گر کر، اپنے ماں باپ کے بھروسے کو توڑ کر اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کر کے سرکشی میں یہ قدم اٹھایا۔ وہ ایک سے بڑھ کر ایک حسین لوگ ہاتھ پکڑے ندی کنارے ٹہل رہے تھے۔ خوشی سے نہال ان کے چہروں پر فکر اور غم کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ تو محبت اور سرکشی میں اتنا غافل تھے کہ انہیں اپنی اقدار اور اپنی تربیت بھی بھول گئی تھی۔ وہ بس اس وقت جوانی کے اس جذبے کے ماتحت ہو چلے تھے جس کے زیر اثر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ حسن اور سلطانہ، جن کی محبت کالج میں پروان چڑھی، پہلے پہل وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہونے کو معمولی سی رغبت سمجھتے رہے، لیکن پھر اقرار کے بعد دونوں ہی اپنے دل کے جذبات سے آشنا ہو گئے اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اس وقت سے بے پرواہ تھے کہ یوں ملنا، باتیں کرنا اور ایک دوسرے سے بلا خوف و خطر محبت کا اظہار کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے۔ کسی کو پسند کرنا یا دل میں اس کے لیے جذبات کا بیدار ہونا غلط نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کا اس چیز پر کوئی اختیار نہیں ہوتا،
لیکن ایسے جذبوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر یوں اپنے دین اور معاشرے کو پس پشت ڈالنا غلط ہے۔ محبت کو جائز طریقے سے نکاح کر کے حاصل کرنے میں انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ اپنی ہر خواہش کی تکمیل چاہتے ہو تو اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال نہ کرو، بلکہ اس سے مدد اور رجوع کرنا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ کیا لگتا ہے وہ ہمارے دل کے حال سے واقف نہیں؟ چاہے جذبے محبت کے ہی کیوں نہ ہو، عطا اس رب کی ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اسی سے رجوع کریں اور پھر اس کی مدد شامل ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رسوا نہیں کر سکتی۔ لیکن مسئلہ ایک ہی ہے، وہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نافرمانی آپ کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہی حال اس وقت سلطانہ کا تھا۔ حسن، اب مجھ سے تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی، تم میرے گھر رشتہ لاؤ تاکہ ہم جلد از جلد اپنی محبت کو تکمیل تک پہنچائیں۔ میں اب یوں چھپ چھپ کر ملنے سے بہت تھک گئی ہوں۔ خاموشی سے بہتی ندی کے پہلو میں دونوں اپنے خوبصورت مستقبل کے خواب سجا رہے تھے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کے سوچنے میں اور حقیقت کی دنیا میں بہت فرق ہے۔ احسن نے اپنا رشتہ اگلے ہفتے ہی بھیج دیا، جو کہ ان لوگوں کا سیٹھی خاندان کے ہم پلہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹھکرا دیا گیا۔ دونوں بہت پریشان تھے، لیکن سلطانہ جانتی تھی اس کے ماں باپ اور چچا تایا دادا کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اس نے ان سے بات کرنے کے بجائے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ محبت میں دونوں ہی اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ انہیں اس حل کے علاوہ کچھ نہ سوجھا اور انہوں نے چھپ کر نکاح کر لیا۔ دونوں کی برابر رضامندی شامل تھی، نہ ہی اسے حسن نے مجبور کیا تھا، نہ سلطانہ نے حسن سے زبردستی کی۔ نکاح کے بعد دونوں بے فکر ہو گئے تھے کہ اب ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ملاقاتوں کا سلسلہ اب کچھ حد تک کم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ رخصتی اور اس کے بعد کے مراحل وہ ماں باپ کو راضی کر کے ہی طے کریں گے۔ لیکن پھر ایسی صورت بنی ہی نہیں۔ سلطانہ نے اپنے بچپن کے اس دوست سالار کو اپنے راز میں شامل کر لیا تھا جس پر اسے اندھا اعتبار تھا، اور پھر سالار حسن اور سلطانہ نے مل کر گھر سے بھاگنے کا پلان بنایا، کیونکہ سلطانہ کے گھر والوں نے کراچی کے کسی بڑے بزنس مین سے اس کا رشتہ اس کی مرضی کے برخلاف طے کر دیا تھا، اور جلد ہی وہ اس کی زبردستی شادی کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور اب حسن تو نہ آیا، لیکن اس نے سلطانہ کی آزادی کا پروانہ بذریعہ ڈاک پہنچا دیا۔ وہ طلاق کے کاغذ تھے جس نے سلطانہ سے اس کی رنگ و بھری خوشیوں سے مزین زندگی کا ہر خواب چھین لیا۔ اس طلاق کے داغ نے اسے کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح کر دیا، جسے اب دوبارہ کبھی کھل اٹھنے کی اور جی اٹھنے کی کوئی رمق نہیں نظر آتی تھی۔ ایک تو طلاق کا داغ، اور اوپر سے اس شخص کی ہی جدائی جس سے جان سے زیادہ محبت ہو۔ طلاق ملتے ہی سلطانہ کی عدت شروع ہو گئی تھی۔ وہ اسی فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ سالار نے یہاں بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا اور اسے دور رہ کر سنبھالا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اب وہ آگے کیا کرے گی، کیونکہ اس کے تو جیسی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی زائل ہو گئی تھی۔ وہ بس روتی رہتی، عبادت کرتی، اللہ سے معافی مانگتی، یا اپنے درد کو الفاظوں میں ڈھال ڈھال کر ڈائری کے کونے پنوں کو اپنے جذبات سے رنگ دیتی۔ ان صفحات پر صرف الفاظ نہیں تھے، جا بجا اس کے آنسوؤں کے نشان بھی تھے۔ ایک دن اس کا دماغ اتنا معوف ہو گیا کہ اس نے اپنے ہاتھ کی رگ کاٹ لی اور خون سے لت پت ہاتھ سے ہی ڈائری لکھنے لگی۔ اب اس ڈائری پر خون کے نشان بھی تھے جنہیں دیکھ کر اشما کا دل لرز اٹھا تھا۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ سالار کیونکہ صبح ہی گاؤں گیا تھا تو ابھی اس کے آنا ناممکنات میں سے تھا۔
لیکن سلطانہ کے نصیب میں زندگی لکھی تھی، تو خدا کا کرنا یوں ہوا کہ وہ واپس آ گیا، اور اس حال میں سلطانہ کو دیکھ کر اس کی ہوائیاں گل ہوئی۔ گھر پر ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلوا کر ہی سالار نے اسے ٹریٹمنٹ دلوائی۔ ضرورت پڑتی تو وہ اسے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر ضرور ہاسپٹل لے جاتا، لیکن اللہ کے کرم سے وہ ٹھیک تھی۔ اس موقع پر سالار نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ چہرہ ڈھانپ لو سلطانہ، میں کمرے میں آ رہا ہوں، سالار نے اسے آگاہ کیا۔ پھر وہ کمرے میں آیا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ بظاہر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے، لیکن چہرہ بالکل نیچے کیے، نظریں جھکا کر۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، اب اگر اس قسم کی کوئی بے وقوفی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شخص جس نے تمہیں سنہرے خواب دکھا کر خود اپنی کزن سے شادی کر لی ہے، تم اس کی خاطر اپنی جان دے رہی ہو۔ شادی کی بات پر سلطانہ کی نظریں اٹھی۔ شادی؟ شادی؟ ہاں، اس نے اپنی چچا کی بیٹی ساجدہ سے شادی کر لی ہے۔ اب تم بھی اتنا غم منانا چھوڑ دو اور اپنی آنے والی زندگی کی پریشانیوں پر توجہ دو۔ سوچو ذرا، تمہیں یہاں 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، گھر جا کر کیا جواب دو گی؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ تم ساری زندگی یہیں اکیلے پڑی رہو۔ عدت کے بعد کیا کہہ کر بڑوں سے معافی مانگنی ہے، یہ سوچو، اور اب یہ فضول کے کام مت کرنا۔ سالار، تم مجھ سے نکاح کر لو، عدت پوری ہونے کے بعد تم مجھ سے نکاح کر لینا۔ سلطانہ کا بولنا تھا۔ اچانک سالار کی نظریں اٹھیں اور دونوں کی نظریں اس مقام پر جا ملی۔ پھر ایک دم ہی دونوں نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ تم آرام کرو، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، کہہ کر وہ اس کے کمرے سے ہی چلا گیا۔ اکبر زمین پر چت لیٹا تھا، اور پھر اس کی مشکل آسان ہو گئی اور وہ اپنے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ سردار اٹھیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اٹھ جائیں۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کی اس نے جان بچائی تھی، عبد الرحمن۔ وہ اکبر کو اس حال میں دیکھ کر رونے لگا۔ اسے بڑی ہی عقیدت اور محبت تھی اکبر سے، اس کا گھر قریب ہی تھا۔ اس نے بھاگ کر اپنے باپ کو بلایا اور کسی نہ کسی طرح اکبر کو اپنے کچے گھر میں لے گیا۔ اب اکبر اپنے لہیم شہیم مگر بے جان سے وجود کے ساتھ اس کے گھر میں ایک چارپائی پر تھا۔ عبد الرحمن کی ماں نے اس کے لیے ایک اسپیشل سا کاڑھا تیار کیا، جو عبد الرحمن قطرہ قطرہ اس کے منہ میں ٹپکانے لگا۔ ساری رات وہ اس کا خیال کرتے رہی، لیکن اسے ہوش نہ آیا۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی، لیکن ان کا غربت کی وجہ سے آج بھی فون اور انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ آخر کار اگلے روز دوپہر میں کہیں جا کر اکبر کو ہلکا ہلکا ہوش آنے لگا۔ عبد الرحمن نے اس کے لبوں سے کچھ سرگوشی سنی تو اس کے قریب ہو گیا۔ اشما اس کے لبوں سے بہت دھیرے دھیرے ادا ہوا، اور بند آنکھوں کے کنارے سے ہی آنسو نکلنے لگے۔ عبد الرحمن تو اس کی یہ حالت دیکھ کر خود بھی رونے لگا۔ پھر ایک دم ہی اکبر کو مکمل ہوش آیا۔ اشما! ایک زوردار پکار کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو وہ خود کو ایک نامانوس جگہ پر پایا۔ پھر سر میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی تو دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میں کہاں ہوں؟ عبد الرحمن لپک کر پانی کا پیالہ لے آیا اور اکبر کو پکڑاتے ہوئے بولا، سردار، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرے گھر کے قریب۔ میں عبد الرحمن، وہی جس کا آپ نے علاج کیا تھا۔ اکبر نے اس کی طرف دیکھا تو اسے یاد آ گیا کہ وہ کون ہے۔ مجھے دوا چاہیے، سر بہت دکھ رہا ہے، کوئی پیپر اور پین ہے کیا؟ اکبر نے پوچھا۔ اس کا ارادہ عبد الرحمن کو دوا کا نام لکھ کر دینے کا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا
کہ سر کے درد سے وہ ہل بھی نہ سکے گا۔ وہ فٹافٹ ایک پینسل اور کاغذ لے آیا۔ اکبر نے اسے دوا لکھ دی اور اپنے والیٹ سے نکال کر کچھ پیسے بھی دیے۔ والیٹ کیونکہ اس کی جیب میں تھا، البتہ موبائل اس کے پاس نہ تھا۔ سردار میرے پاس پیسے ہیں، میں مزدوری کرنے لگا ہوں اب، وہ خوشی سے بتاتے ہوئے اٹھا اور اندھا دھند دوڑتا ہوا دوا لینے نکل گیا اور اپنے گھر سے 1 کلومیٹر دور بنی چھوٹی سی ڈسپنسری سے اکبر کے لیے سر درد کی دوا لے آیا۔ اس کی عقیدت اکبر کے لیے اس لیول کی تھی کہ اس نے آدھے گھنٹے کا راستہ دوڑ کر جاتے ہوئے 15 منٹ میں طے کیا تاکہ اس کا سردار، اس کا مسیحا، سکون حاصل کر سکے۔ دوائی لے کر اکبر کی حالت کچھ بہتر تھی۔ عبد الرحمن اور اس کی ماں نے اکبر کے سر پر آئے زخم کو صاف کر کے اس پر پٹی بھی باندھ دی تھی، لیکن جیسے ہی اکبر کھڑا ہوا اسے اندازہ ہوا کہ ایک بازو اور ایک ٹانگ بھی متاثر ہوئی ہے۔ وہ چارپائی پہ بیٹھا بھی یہی سوچ رہا تھا کہ گھر کیسے رابطہ کرے۔ اس کے پاس اس کا فون موجود نہیں تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن اور اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں دیسی مرغ کی یخنی تھی۔ سردار، ہمارے گھر کا پکا ہوا کھا کر ہمیں عزت بخشیے اور ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیجیے۔ یہ آپ کے شایان شان تو نہیں، لیکن ہمارے پاس موجود سب سے اعلیٰ غذا یہی ہے۔ اس کی ماں نے بڑی ہی عقیدت سے اکبر کو کھانا پیش کیا۔ اکبر نے وہ یخنی سے بھری پرات ہاتھوں میں تھام لی اور بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، احسان تو عبد الرحمن نے مجھ پر کیا ہے، یوں میری جان بچا کر۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کہیں، میں تو ساری زندگی ہی آپ کا غلام بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے یہ موقع نصیب کیا، آپ پلیز یہ یخنی پی لیں، آپ کو توانائی محسوس ہوگی۔ ان لوگوں کے اصرار پر اس نے کھانا شروع کیا۔ نہ جانے کب سے بھوک پیاس سب بھلائے اسے ڈھونڈ رہا تھا، تو ابھی اتنی اچھی غذا لے کر اسے فرحت و توانائی کا احساس ہوا۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول، اور انشاءاللہ کل بھی ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی، تو اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔